گرتا وہی ہے جو کبھی دوڑے گا ہی نہیں تو گرے گا کیسے؟ جو دوڑے گا وہی گرے گا، جو بولے گا غلطی اسی کی ہی ہوگی، جو زبان کھولے گا ہی نہیں ان کی غلطی ہوگی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ دوڑنے والا ہی گرتا ہے، بولنے والے کی ہی غلطی ہوتی ہے۔ ہم انسان ہیں، کام دھندا ہم کرتے ہیں، دنیا میں زندگی ہم گزارتے ہیں، تو خطا ہمیں سے ہوگا، غلطی ہمیں سے ہوگی۔ اسی غلطی کی تلافی کے لیے، اسی خطا کی معافی کے لیے آج ہم اور آپ اس محفل میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم سب کی یہ نیت ہوگی کہ ہم لوگ جو اس محفل میں بیٹھے ہیں ایسا عمل ہم سے ہو جائے کہ ہم سب کا مالک ہم سے راضی ہو جائے، اور راضی ہونے کے بعد وہ فرشتوں کا لایا ہوا رجسٹر جب ہمارا اعمال دیکھے تو وہ ارشاد فرمائے، فرشتوں رجسٹر بدل دو، فرشتوں رجسٹر بدل دو۔ اور فرشتے کہیں باری الہ، سال سال بھر انہوں نے جو عمل کیے میں اسے لایا تیرے پاس، ان کے کرتوت ہیں، میں گواہ ہوں باری الہ۔ کرامن کاتبین کہے میں نے لکھا ہے، رب کہے تو نے لکھا میں جانتا ہوں، تو معصوم عن خطا میں جانتا ہوں، تیری کوئی غلطی نہیں میں جانتا ہوں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، میں اس چیز کو جانتا ہوں۔ آج تو چل میرے بندے کا چہرہ دیکھ، آج تو اس کا عمل دیکھ، سال سال بھر گزرا میری نافرمانی کی کرتا رہا، سال سال بھر میری نافرمانی کی، میری خطا کرتا رہا، میرے در سے بھاگتا رہا، مگر آج تو جا کے دیکھ ان کا چہرہ، آج کیسا چہرہ بنا کے آیا ہے، رونے جیسا چہرہ اس کا ہے، آنسو نکلنے والی آنکھیں ان کی ہے، وہ آنسو نہیں نکلتی ہے، موتیاں نکلتی ہے، موتیاں۔ میرے بندوں کو دیکھ، میرے بندے آج کی نیند حرام کی ہے میرے لیے، نیند کو قربان کیا ہے میرے لیے، اپنے ننھے بچوں کو گھروں میں چھوڑا ہے میرے لیے، اپنی نویلی دلہنیں چھوڑی ہے میرے لیے، اپنے موبائل کو بھی قربان کیا میرے لیے، سب کچھ کیا میرے لیے۔ میرے فرشتوں ایک سال کی عبادت ایک جگہ رکھ دے، ایک سال کی خطا ایک جگہ رکھ دے، اور آج کی عبادت کے صدقے ان کی خطا کو نیکیوں میں بدل ڈال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہم اور آپ کا ہوگا، جب ایسا عمل ہو جائے گا ہم اور آپ کا، تو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے جنت کا پروانہ دے دے گا۔ ابھی حضرت استاذ المحترم ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ حلوہ خور مجنون، میں آپ کو بتا دوں کہ بس اسی طریقہ سے ہے کہ جب جنت کا پروانہ ہم کو مل جائے گا، ہم اور آپ اس محفل میں بیٹھیں گے، اللہ رب العزت اگر اس عبادت کو قبول فرما لے، ان کے صدقے اگر جنت مل جائے ہمیں، تو جنت میں جب جائیں گے، جنت میں کوئی بوڑھا نہ جائے گا، جنت میں کوئی بوڑھا نہ جائے گا، جنت میں اگر ہوگا تو سب جوان ہی جوان ہوگا، دنیاوی اعتبار سے کوئی بوڑھا انسان ہو، مگر جب وہ جنت جائے گا اللہ رب العزت اپنی قدرت کی بنیاد پر اسے نوجوان بنا دے گا، وہ نوجوان ہوگا، ہر نوجوان جنت میں ہوگا، اور ہر شخص کی جنت میں شادی ہوگی، کوئی کنوارا نہ ہوگا، جنت میں کوئی کنوارا نہ ہوگا، سب کی شادی ہوگی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، کوئی دنیا میں چاہے وہ کنوارا رہ جائے، دنیا میں کوئی لڑکی شادی نہ کرے، کوئی داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی والا ہو، کوئی بھی انسان ہو دنیاوی اعتبار سے نہ شادی کرنا چاہے نہ کرے، یا کوئی لڑکی اس سے اپنا رشتہ نہ کرنا چاہے نہ کرے، مگر جنت میں جب جائے گا ہر ایک کی شادی ہوگی، کوئی کنوارا نہ ہوگا۔ اب جو انسان کنوارا ہو وہ سوچے گا میں نے دنیا میں شادی نہ کی، جنت میں اللہ رب العزت میرا نکاح کیسے فرمائے گا؟ ایسے ہی ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے شادی نہیں کی، جب انہوں نے پڑھا جنت میں سب کی شادی ہوگی، انہوں نے عرض کی باری الہ میں تو دنیا میں شادی نہ کیا، میری نیت یہ ہے تاکہ کوئی میری عبادت و ریاضت میں خلل پیدا نہ کرے، میری بیوی ہو جائے گی، عبادت مجھ سے نہ ہوگی، میری بیوی ہوگی، وقت دینا
دینا پڑے گا، اللہ کی عبادت میں کمی آ جائے گی۔ باری الہ اس بنیاد پر میں نے شادی نہ کی ہے، مگر جنت میں تو میری شادی کرائے گا، وہ کون سی لڑکی ہوگی جس سے تو میرا نکاح کرائے گا؟ وہ کون ہوگی جو میری بیوی بنے گی؟ حضرت عبداللہ کا یہ عرض کرنا تھا۔ ایک دن دعا کرتے ہیں کچھ نہیں ملتا ہے، دوسرے دن دعا کرتے ہیں کچھ نہیں ملتا ہے، تیسرے دن دعا کرتے ہیں، ایک آواز آتی ہے، میں میمونہ بنت ولید ہوں، بصرہ کی رہنے والی ہوں۔ لوگوں ذرا دھیان دینا، حضرت عبداللہ ہے، دعا کرتے ہیں، آواز آتی ہے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک لڑکی جو کہتی ہے میں میمونہ بنت ولید ہوں، بصرہ کی رہنے والی ہوں، بصرہ کی رہنے والی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اس لڑکی کی تلاش میں بصرہ چلے جاتے ہیں۔ جب بصرہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، اے لوگوں ذرا بتاؤ میمونہ بنت ولید کون ہے؟ میمونہ بنت ولید کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں آپ جیسے جلیل القدر انسان میمونہ بنت ولید کو ڈھونڈے، وہ تو پاگل ہے، پاگل، مجنونہ ہے، مجنونہ، وہ جنگل میں بکریاں چراتی ہے۔ جب لوگ ہنستے ہیں وہ روتی ہے، جب لوگ روتے ہیں وہ ہنستی ہے، ایسا عمل ہے اس کا، وہ میمونہ بنت ولید ہے، وہ میمونہ بنت ولید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اس کی تلاشی میں جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، جنگل کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ جب دو چار قدم آگے بڑھتے ہیں زہریلے سانپ نظر آتے ہیں، قدم بچتے بچاتے حضرت عبداللہ ابن زبیر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دل ہی دل میں سوچتے ہیں مولا یہ کون سا عمل ہے؟ یہ میمونہ کون ہے جو اس جنگل میں بکری چرا رہی ہے جہاں ہر جگہ زہریلے جانور ہے؟ جب قریب پہنچے آپ نے کیا دیکھا؟ شیر بکریوں کو چرا رہا ہے اور میمونہ مصلی بچھا کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ جب کوئی بکری ریوڑ سے باہر چلی جاتی ہے عبداللہ ابن زبیر دیکھ رہے ہیں، وہ شیر کان پکڑ کے بکری کو لاتا ہے اور ریوڑ میں کھڑا کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر قریب چلتے جا رہے ہیں، اتنے میں حضرت میمونہ نے سلام پھیرا اور کہا عبداللہ دنیا میں نہیں آخرت میں ملنے کا وعدہ تھا، آخرت میں تم دنیا میں کیسے چلے آئے؟ حضرت عبداللہ جواب دیتے ہیں، حضرت عبداللہ بول پڑتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا میرا نام عبداللہ ہے؟ تو کیا جواب دیتی ہے؟ ذرا سوچنے کے قابل ہے۔ کہا جس نے تجھے میرا پتہ بتایا اسی نے مجھے تیرا پتہ بتایا، جس نے تجھے میرا پتہ بتایا اسی نے مجھے تیرا پتہ بتایا۔ لوگوں سوچنے کا مقام ہے۔ عبداللہ ابن زبیر ہیں، دعا کرتے ہیں باری الہ جنت میں میری کون بیوی بنے گی؟ جنت کی بیوی کو اللہ نے دنیا میں دکھا دیا اور اس بیوی کو بھی بتا دیا تیرا شوہر کون بنے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس دنیا میں کون ہے ایسا جو ابھی دیکھ لے جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ میری ماں بہنیں ذرا دھیان دیں، وہ اس بات پر غور کریں کیا میمونہ جیسا کردار ہمارا ہے؟ کیا میمونہ جیسا عمل میرا ہے؟ میری ماں بہنیں اس چیز کو دھیان دیں، میمونہ وہ ہے جس کی بکریاں شیر چرایا کرتی ہیں۔ کیا ہمارے بھی کپڑے کوئی دوسرے دھلا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے بھی کھانا کوئی دوسرا بنایا کرتا ہے؟ میری ماں بہنیں خود اس چیز کا دھیان دیں۔ اور میرے جوانوں ذرا سوچو تو صحیح، وہ عبداللہ ابن زبیر ہے جنہوں نے شادی نہ کی ہے، کس بنیاد پہ شادی نہ کی ہے؟ صرف اس بنیاد پہ عبادت خداوندی میں خلل نہ پڑے، کمی نہ آ جائے۔ مگر میرا کیا عمل ہے؟ ہماری زندگی گزرتی ہے موبائل دیکھتے دیکھتے، ہمیں نیند آتی ہے موبائل پڑھتے پڑھتے، ہماری آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے ہمارا ہاتھ جاتا ہے موبائل پر، ہمارا ہاتھ جاتا ہے۔ نوجوانوں آج کی محفل میں ہم اور آپ جو اکٹھا ہوئے ہیں، کچھ لوگ اگر بدنصیبی کے تحت اگر محفل میں نہ آئے ہو، روڈ پر کھڑے ہو، ذرا ان کا محاسبہ کرو، ذرا ان کو دیکھو وہ کیسے لوگ ہوں گے۔ اگر ہوں گے تو ہاتھ میں موبائل ہوگا، نہیں تو زبان پہ ہوگی، دوسرے کی چغل خوری ہوگی، دوسرے کی غیبت ہوگی۔ لوگوں ایسا جب عمل ہوگا تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو، میرے جوانوں اگر کامیابی چاہتے ہو، عبداللہ ابن زبیر کا غلام بن جاؤ۔ اور میری ماں اگر تم کامیابی چاہتے ہو، میمونہ بنت ولید کی کنیز بن جاؤ۔ خدا کی قسم کوئی ایسا اگر عمل کرے گا جہاں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی
بھی کامیاب و کامرا نظر ہوتا ہوا آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات تھی ہماری چند منٹوں کی جو گزر گئی۔ اصل جو ہم لوگوں کی محفل ہے، ہم لوگ بیٹھے کس میں ہیں؟ شب برات کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ شب برات میں بتایا جاتا ہے کہ بکریوں کے بال کے برابر، بنی قلب کے بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی خطاؤں کی بخشش ہوتی ہے۔ بنی قلب کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عرب کی سرزمین میں ایک قبیلہ تھا، وہ بنو قلب کے نام سے مشہور ہے۔ وہ قبیلہ بنو قلب کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ ہم اور آپ کی بکریاں ہیں جو ہم اور آپ اس دنیا میں رکھتے ہیں۔ جس بکری کی پرورش ہم اور آپ کرتے ہیں، اس بکری کا ایک بال، اور پہاڑی جو بکری ہوتی ہے اس کا 3 بال برابر ہوتا ہے۔ ہماری بکری کا ایک بال موٹاپا میں اور پہاڑی بکری کا 3 بال ایک برابر ہوتا ہے، یعنی پہاڑی بکری کا بال بہت زیادہ باریک ہوتا ہے۔ پہاڑی بکری کا بال کتنا پتلا ہوا کرتا ہے، تو بنو قلب کی بکری کا بال پتلا ہوا کرتا ہے، پتلا بال ہے۔ اور بنو قلب جو بکریاں رکھتے تھے، وہ کتنی بکریاں رکھتے تھے؟ علماء بیان کرتے ہیں ایک آدمی 50,000 بکریوں کا مالک ہوا کرتا تھا۔ کتنا؟ ایک آدمی 50,000 بکریوں کا مالک ہوا کرتا تھا۔ اب بتائیے، ایک بکری کا بال ہم اور آپ یہاں شمار نہ کر پائیں، جبکہ ان کا بال موٹا ہوتا ہے۔ پہاڑی بکری کا بال پتلا ہوتا ہے۔ ہماری یعنی 3 بکری اور اس کی ایک بکری تب برابر ہوئی۔ اب 50,000 بکری اس اعتبار سے کر لیجئے تو گویا 1.5 لاکھ بکری ایک آدمی کی، ایک پورا خاندان، پورا قبیلہ مراد ہے۔ اب انگنت ہو جائے گا اتنے لوگوں کی اللہ رب العزت اس شب قدر میں بخشش فرماتا ہے، یعنی بے پناہ لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ سب لوگ بخش دیے جاتے ہیں، گویا یوں کہہ لیجئے سب لوگ بخش دیے جاتے ہیں۔ بعض گنتی کے چنندہ لوگ ہوتے ہیں جو اس رات میں بھی محرومی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو محرومی کا باعث بنتے ہیں؟ وہ نمبر 1 وہ جو شخص ہے جو جادو ٹونا کرتا ہے، جو ہمارے سماج میں بھی آج پھلتا پھولتا جا رہا ہے۔ لوگوں آج ہمارا سماج ڈیولپ کرتا جا رہا ہے، ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اور آپ آج سے پہلے کی زندگی ہم دیکھیں، کروڑوں درجہ بہتر کی زندگی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب چاول کھانے کو ہمیں نہ ملتا تھا، لوگ بھات کھانے کو ترستے تھے۔ ہم اپنے آباء و اجداد سے پوچھیں، وہ زندگی تھی، لوگ ترستے تھے کھانے کو، مگر اللہ کا کرم ہے آج کھانا اتنا ہے، ہر ٹائم ہم کھانا پھینکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اتنی بڑھوتری ہے کھانا کی۔ ایک آدمی کے پاس ایک لنگی ہوتی تھی، پورا خاندان، پورا گھر کی پوری فیملی اسی پر کبھی کبھی گزارا کرنا پڑتا تھا۔ مگر اللہ کا کرم ہے آج ایک انسان کے پاس کئی لنگیاں ہیں، کئی کپڑے ہیں۔ لوگ مہمانی کے لیے الگ کپڑا رکھتے ہیں، بازار کے لیے الگ کپڑا کا استعمال کرتے ہیں، گھر میں رہنے کے لیے الگ کپڑا کا استعمال کرتے ہیں، اور بعد جانے کے لیے، کھیت میں جانے کے لیے الگ کپڑا کا استعمال ہوتا ہے۔ لوگوں کی ترقی بڑھتی جا رہی ہے، دولت کی فراوانی ہوتی جا رہی ہے، ہم اور آپ کی ترقی ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، مگر اس کے باوجود ایک سماج کا جو برا حال چلتا جا رہا ہے، سماج میں جو ایک برائی پنپتی جا رہی ہے، سماج میں ایک پودا برائی کا جو دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے، وہ ہے جادو اور ٹونا۔ وہ ہے جادو اور ٹونا۔ جادو ٹونا کیا ہے؟ ایک دوسرے کا حسد، ایک دوسرے کا چلن، ایک دوسرے کی ترقی دیکھ کے دل ہی دل میں چلنا، ایک دوسرے کی ترقی دیکھ کے دل ہی دل میں ایک دوسرے کے خلاف آوازیں بلند کرنا۔ لوگوں ہمارا یہ سوچ بنتا جا رہا ہے، فلاں کا بیٹا ترقی کر گیا، فلاں کا بیٹا عالی شان مکان بنا لیا، فلاں کی بیٹی فلاں ترقی کر لی، فلاں کی بیٹی فلاں ایگزام کوالیفائی کر لی۔ اے لوگوں سنو، جادو ٹونا کرنے والوں، حسد کرنے والوں، ایک دوسرے سے مدد لینے والوں، لوگ جادو
ٹونا کے پاس جاتے ہیں، اس سے سہارا لیتے ہیں تاکہ اس بیوی کا حمل گر جائے، اس کے بچے خراب ہو جائیں، اس کے گھر جو ترقی ہوتی جا رہی ہے وہ ترقی ختم ہو جائے، اس کا بیٹا جو ترقی کرتا جا رہا ہے وہ ترقی ختم ہو جائے، اس کا بیٹا جو باہر رہتا ہے وہ بیمار پڑ جائے، اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے، وہ واپس آ جائے۔ اے جادو ٹونا کرنے والوں سنو، آج کے دن صدق دل سے توبہ کر لو، پیغمبر اسلام کا اعلان ہے آج سب کی بخشش ہوگی، مگر وہ انسان جو جادو ٹونا کرے گا، جو ایک دوسرے کے خلاف آواز دے، دوسرے کی ترقی دیکھ کر دل میں حسد رکھے گا، اللہ کبھی بھی اس کی رجسٹر کو چیک نہ کرے گا، اللہ کبھی بھی معافی نہ دے گا۔ دوسرا وہ انسان جو ماں باپ کا نافرمان ہو، وہ انسان جو ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ پر لاٹھی چارج کرے، ماں باپ پر انگلیاں اٹھائے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، مقدس قرآن کہتا ہے والدین کی اتنی عزت کرو، اتنا مقام بلند کرو، ایک انگلی بھی نہ اٹھاؤ، مگر سماج کے نوجوانوں سنو، اپنی ہی والدہ پر تم انگلیاں اٹھاتے ہو، کیسی تمہاری بخشش ہوگی؟ اگر یہ برائی اپنے سماج میں ہے، خود کے اندر ہے، جھانک کر دیکھو، اسے باہر نکال کر پھینکو۔ آج کا واسطہ ہے، خدا بخشش کا پروانہ دے گا۔ تیسرا وہ انسان ہے جو شراب کا عادی ہے، نشہ کا عادی ہے، لت کا عادی ہے، وہ سینفکس کا عادی ہے، کہ گایا کا عادی ہے، بھانگ کا عادی ہے، وہ انسان جو گاجا پیتا ہو کبھی بخشش نہ ہوگی، وہ انسان جو چرس کا عادی ہو کبھی بخشش نہ ہوگی، وہ انسان جو انجیکشن نشے آور کی لینے کا عادی ہو کبھی بخشش نہ ہوگی، وہ انسان بھی توبہ کر لے۔ آج دیکھ لے، ہر انسان اپنے دل میں جھانکے اور اس چیز کا محاسبہ کرے، یہ برائی ہمارے اندر ہے یا نہیں، یہ برائی یہ وبا ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ اگر سماج میں یہ وبا ہے، اپنے اندر سے نکال پھینکو، دل سے توبہ کرو، صدق دل سے توبہ کرے گا، یا رسول اللہ یہ گناہگار بندہ، یہ خطاکار بندہ، یہ سیاہکار بندہ ہے، اگر صدق دل سے کوئی توبہ کرنا چاہے، سال بھر خطا کر لیا ہے، سال بھر گناہ کر لیا ہے، مگر یا رسول اللہ آج شب برات میں ان بندوں کو، اس گناہگار امتی کو اپنے کیے پر یہ شرمندگی ہوئی ہے، آج شرمندگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، محفل میں آنے کے بعد دل ہی دل میں توبہ کرنا چاہتا ہے، کیا اس کی آزادی کا پروانہ ہے؟ کیا قبولیت کا پروانہ ہے؟ کیا توبہ قبول ہو سکتا ہے؟ تو پیغمبر اسلام کی بات سنو، میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، زندگی بھر خطا کرنے والا، شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان ہو، اگر ماں باپ سے وہ معافی مانگ لیا ہو، شراب کا عادی ہے، شراب سے توبہ کر لیا ہو، گناہ کا عادی ہے، گناہ سے توبہ کر لیا ہو، لوگوں کی جلن کا عادی ہے، لوگوں کی حسد کا عادی ہے، چغلخوری کا عادی ہے، آج ان سب چیز سے توبہ کر لیا ہو، اگر صدق دل سے توبہ کر لے اور اللہ کے حبیب کے سامنے، اللہ کے حبیب کو اپنی نگاہ کے سامنے حاضر و ناظر مان کر، اہل اسٹیج کے سامنے، اہل اسٹیج کو دیکھتے ہوئے خدا سے صدق دل سے توبہ کر لے، میرے مولا آج کے بعد میں خطا نہ کروں گا، میرے مولا آج کے بعد میں گناہ نہ کروں گا، میرے مولا آج کے بعد میں کچھ نہ کروں گا، اب میرا وہی عمل ہوگا جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہوگا۔ یقین جانیے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا وہ انسان ایسا ہو جائے گا جیسا کہ زندگی میں وہ کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے شب برات کی محفل جو ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، صدق دل سے توبہ کرنا۔ چونکہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ آیت کریمہ ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے دور کر دیا؟ کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے دور کر دیا؟ ذرا سوچئے، تعجب کی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ ہم جس کا خطا کریں، جس سے بغاوت مول لیں، جس کی نافرمانی کریں
اور جس کے خلاف آواز بلند کریں، اپنی طاقت دکھائیں، گھمنڈ و غرور دکھائیں، ہم سے کہے کہ اس کھیت سے تم کو نہیں چلنا ہے، ہم اکڑ کر چلے جائیں، ہم اسی کھیت سے جائیں گے، ہے کوئی مائے کا لال جو مجھے روک لے؟ کس کے اندر دم ہے وہ آ کے روک لے، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو وہ میرے سامنے آئے، جس کے مد مقابل ہم آواز اٹھائے، اور وہی کھیت والا انسان کہے کہ اے شخص، کس نے تجھے مجھ سے دور کر دیا ہے؟ پلٹ آ میری طرف، پلٹ آ جا میرے پاس، تو آپ کا کوئی غصہ رہے گا؟ کوئی غصہ نہیں۔ کتنا کریم ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز ہم پر فرض ہے، 5 وقتہ نماز ہم نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہم پر فرض اگر ہو تو ہم زکوٰۃ کی صحیح سے ادائیگی نہیں کرتے، اگر عشر ہم پر واجب ہو ہم عشر کی ادائیگی نہیں کرتے صحیح ڈھنگ سے۔ جو اسلامک طریقہ ہے وہ سب سے ہم ہٹ کر کے ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، خطا ہم سے ہوتے رہتا ہے، مگر اس کے باوجود رب فرماتا ہے میرے بندو، کس چیز نے تجھے مجھ سے دور کر دیا ہے؟ کس چیز نے تجھے مجھ سے دور کر دیا ہے؟ آ جا میری طرف، پلٹ آ میری چوکھٹ پر، میرے سامنے آ جا، اپنا دکھڑا بیان کر دے، اپنے دل کی حال بیان کر دے، دل کی باتیں، من کی بولی مجھ سے بول، میں تیری سنوں گا، میں تیری سنوں گا، میں تجھے دوں گا۔ روایتوں میں آتا ہے ایک بندہ ایسا ہے، ایک بندہ ایسا ہو جو سفر کا ارادہ کر لے، تنے تنہا ہو، اپنی سواری کے ساتھ ہو، اپنے قافلے کے ساتھ ہو، کچھ لوگ قافلے کے ساتھ ہو، ایک جگہ سفر کا ارادہ ہو، اونٹنی کے ساتھ ہو، اونٹنی پر سوار ہو، ساز و سامان بھی اس کی اونٹنی پر لدا ہو، سب کچھ اونٹنی پہ ہو، وہ جنگل سے اس کا راستہ ہو گزرنے کا، جنگل کی طرف سے وہ انسان گزر رہا ہو، مگر جب بھی جنگل میں جائے قافلہ سے اس کا حال چھوٹ جائے، اس جنگل میں جائے اسے نیند آ جائے، وہ انسان سو جائے، اب جب اس کی آنکھ کھلے وہ کیا دیکھے؟ سواری بھی موجود نہیں ہے، سواری بھی بھاگ چکی ہے، سواری پر لدا سامان تھا وہ بھی سامان غائب ہو چکا ہے۔ اے لوگوں ذرا سوچو، اگر اس کی جگہ ہم اور آپ ہو، ہم اور آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ 20 جنگل ہو، کئی کلومیٹر پہ جنگل ہی جنگل پھیلا ہوا ہو، جہاں پہ شیر ہو، باغ ہو، جہاں کے بارے میں مشہور ہو، انسان کی زندگی محفوظ نہیں رہ سکتی ہے، انسان کی زندگی صحیح ڈھنگ سے نہیں گزر سکتی ہے، انسان اس جنگل کو اکیلا تنے تنہا پار نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے جنگل میں سواری گم ہو چکی ہو، ساز و سامان ختم ہو چکا ہو، کھانے کا سامان بھی نہ ہو، پینے کا پانی بھی نہ ہو، لوگوں سوچو اس وقت کیا حال ہوگا؟ لوگ جب اس کی آنکھ کھلے وہ دیکھے سواری نہ ہو، سامان بھی نہیں ہے، وہ سواری ڈھونڈے، سامان ڈھونڈے، نہ سواری ملے نہ سامان ملے، کچھ بھی نہ ملے، وہ شخص پریشان ہو جائے، پریشانی کے عالم میں وہ موت یقینی جان لے، وہ اس چیز کو کنفرم کر لے موت ہماری ہو جائے گی، اب موت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس سامان نہیں ہے، زندگی بچانے کے لیے سامان سفر چاہیے، زندگی بچانے کے لیے پینے کا پانی چاہیے، شدت پیاس بھی ہے، شدت بھوک کو مٹانے کے لیے کھانے کا سامان بھی چاہیے۔ اب وہ شخص جو تنے تنہا جنگل میں ہو وہ سوچے اب میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا، اپنی موت کو اپنی نگاہ کے سامنے دیکھے، اتنے میں ہراس سے، کٹھنائی سے، پریشانی سے اسے نیند آ جائے، وہ انسان سو جائے، آنکھ لگ جائے، اس کے بعد جو ہی ان کی آنکھ کا کھلنا ہو وہ کیا دیکھے؟ جب آنکھ کھلے وہ کیا دیکھے؟ سامنے سواری بھی ہے، سامنے سواری بھی ہے، سامنے ساز و سامان بھی ہے، کھانے کا سامان بھی ہے، پینے کا سامان بھی ہے۔ اے لوگوں سوچو اس انسان کی کیا کیفیت ہوگی، خوشی میں کتنا پاگل ہوگا، خوشی سے وہ کہے گا تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کیونکہ خوشی کا ٹھکانہ نہ رہے گا۔ روایتیں بتاتی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، جب گناہگار بندہ، جب خطاکار بندہ، جب سیاہکار بندہ ایسے عالم میں گناہ کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد اپنی پریشانی کا اظہار اپنے رب
की बारगाह में आता है, करना चाहता है, अपनी आंख से आंसुओं के चंद कतरे गिराता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा व इस्तिगफार करता है, सिद्क़ दिल से रब की चौखट पर आता है, दरे हबीब पर आता है, महफिल मिलाद में आता है और दिल से तौबा करता है और अर्ज़ करता है, बारी इलाहा, अब मुझसे खता ना हो, अब मुझसे गुनाह ना हो, अब मुझसे कुछ ना होने वाला है। बारी इलाहा, मेरी जिंदगी गुजरेगी तेरी हबीब की रजा के लिए, मैं जीऊंगा तेरे हबीब की रजा के लिए, खाऊंगा तेरे हबीब की रजा के लिए, पीऊंगा तेरे हबीब की रजा के लिए। मेरा तन कुर्बान, मेरा मन कुर्बान, मेरा धन कुर्बान, मेरे मौला सब कुछ कुर्बान हो तेरी रजा के लिए। रब्बे कायनात को उलमा बयान फरमाते हैं, इतनी खुशी होती है जितनी कि उस सवारी को, उस सवार को सवारी मिलने से खुशी होती है, उससे कहीं ज्यादा रब्बे कायनात को अपने बंदों पर खुशी होती है। और रब फरमाता है, तू गुनाहगार सही, तू खताकार सही, तू बदकार सही, तू बदकिरदार सही, तूने जिंदगी पर मेरी नाफरमानी की है, मेरी चौखट पर ना आया है, मेरी नाफरमानी करता रहा है, मगर आज तो तुझे एहसास हुआ, आज तो तुझे नदामत हुई, आज तो तुझे शर्मिंदगी हुई। जा बंदे, मैंने हबीब के सदके तेरी तमाम खताओं की बख्शिश फरमा दी है। लोगों, ये शब बरात की महफिल जो हमरा पाता है, अगर बंदा शुक्र गुजारी करता है, मैं उसको और ज्यादा कर देता हूँ। अगर बंदा शुक्र गुजारी करता है, शुक्र गुजारी का सिला ये देता हूँ, दौलत को और बढ़ा देता हूँ। अगर नाफरमानी करता है, मैं उसमें कमी कर देता हूँ। इसलिए आज की महफिल में ये हम और आप अहद कर लें, जो हमारी जिंदगी गुजरेगी हम अल्लाह की रजा की खातिर गुजारेंगे, अल्लाह की रजा हर हाल में शामिल हाल रखेंगे। जब ये तरीका हमारा बन जाएगा, ये शिवा हमारा बन जाएगा, फिर कोई इंसान का बाकी न रहेगा, हर इंसान दौलत से माला माल हो जाएगा। वो किस बुनियाद पे होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक फकीर हमारे गांव में आ जाए, वो फकीर आवाज लगाए, कोई है जो हमारी मुहताजी को दूर कर दे, कोई है जो हमें एक प्लेट खाना दे दे, कोई है जो मुझ भूखे को खाना खिला दे, है कोई जो मुझ बीमार को दवा देने के मुझ बीमार की तीमारदारी कर दे, है कोई इंसान जो मुझ मिस्कीन को एक जोड़ा कपड़ा दे दे। कोई फकीर आए हमारे गांव में आवाज लगाता चाहे, कोई दे या ना दे, एक दिन गुजर जाए, दूसरा दिन गुजर जाए, दरवाजे पे आए, मैं उसकी हाजत पूरी करूंगा। है कोई जरूरतमंद इंसान मेरे दरवाजे पे आए, मैं उसकी जरूरत पूरी करूंगा। है कोई बीमार इंसान मेरे दर पे आए, मैं उसकी तीमारदारी करूंगा। है कोई ऐसा इंसान जो मेरी बारगाह में अपनी जरूरत लेके आए, मैं उसकी जरूरत पूरी करूंगा। ए लोगों सुनो, अगर सखी इंसान खुद ऐलान कर दे, कोई बाकी रहेगा, कोई मुहताज बाकी न रहेगा, कोई बीमार बाकी न रहेगा, कोई मिस्कीन बाकी न रहेगा। पर लोगों सुनो तो सही, वो दुनिया का सखी है, अगर ऐलान कर दे जरूरतमंद को जरूरत से ज्यादा नवाज देता है। मेरा परवरदिगार सबसे बड़ा सखी आज ऐलान कर रहा है आसमान दुनिया से। है कोई गुनाहगार बंदा, गरीब नवाज का वास्ता है, गरीब नवाज जो अताए रसूल है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब ने खुद हिंदुस्तान भेजा था, वो अताए रसूल है, जिनके दर पे हम और आप हाजिर है, जिनके नाम से जो मदरसा रखा गया है, उस सरजमीन पे हम और आप आए हैं। आज उलमा का वास्ता लेकर गरीब नवाज को वास्ता बना लो और पैगंबर इस्लाम के पास, पैगंबर इस्लाम की बारगाह का वास्ता लेकर परवरदिगार से इल्तिजा करो, बारी इलाहा हम गुनाहगार, हम सियाकार, हम बदकार तेरे दर पे आए हैं, मेरी खताओं का परवाना दे दे, मेरी खताओं की आजादी दे दे, मेरी खताओं को नेकियों से बदल दे। याद रखो आज की हमारी दुआ ये आसमान दुनिया से उड़ती हुई जब आगे को पहुंचेगी, सातों आसमानों को चीरती हुई बाबे इजाबत से टकराएगी और रब्बे कायनात अपने हबीब और उनके अता को देखते हुए फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों गवाह रहना, मैंने आज की इस महफिल के तवस्सुल से तमाम गुनाहगारों की गुनाह को नेकियों से बदल डाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।